اب ہم ذرا ایمان کو ڈسکس کرتے ہیں. ایمان کیا ہوتا ہے, ایمان والے کون ہوتے ہیں, لنگوسٹک میننگ ایمان کا کیا ہے. ایمان از اے ورڈ یوزڈ ان دی عربک لینگویج کمنگ فرام دا روٹ ورڈ آمانا. اگلی سلائڈ ہوگی. امن از ٹو بی سیکیور فرام فیئر, ٹو ہیو اے کنٹینٹ ہارٹ اینڈ ٹو ہیو اٹینڈ پراسپیرٹی اینڈ گڈ امن. ایمان از ڈرائیو فرام دا روٹ ورڈ امن. امن کا مطلب ہے پراسپیرٹی, پیس. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم ایمان لے آتے ہیں ہم امن میں آ جاتے ہیں. کس چیز کا امن؟ کہ اللہ ہمارا رکھوالا ہے, اللہ ہمارا پروٹیکٹر ہے. جس بندے کو یہ امن آ گیا تو پھر اسے اور کیا چاہیے؟ جس بندے کو یہ شعور ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اس کے بعد اسے اور کیا گارنٹی چاہیے؟ اس کے لیے پھر کیا فیئر باقی رہ جاتا ہے, کیا ریگریٹ باقی رہ جاتا ہے جب اللہ اس کے ساتھ ہے, جب وہ ایمان لے آیا, مومن بن چکا ہے. Therefore the word iman in its literal meaning denotes peace, devotion and trustworthiness. The opposite of iman is kufr. Technical meaning اس کا کیا ہے؟ According to Islamic legislation, iman is to authenticate the commands of Allah which have been revealed upon the messenger of Allah through تین چیزیں. utterance of the tongue, زبان سے ادائیگی ایمان ہے. بندہ کہ میں مومن ہوں, میں ایمان لایا اللہ رسول پہ, آمنت باللہ و رسولہ. اپروول آف دی ہارٹ, دل سے بھی ایمان لایا, صرف یہ نہیں کہ ڈر سے لے آیا. اینڈ ایکشن آف دا لمبس, اور اس کے بعد ایکشن بھی کرنے. یہ تین چیزیں ایمان کو کامل کرتی ہیں. صرف اٹرنس کر دینا یہ ایمان نہیں ہے. وہ ابھی آگے ایک آیت آ رہی, میں آپ کو سناتا ہوں. وہ آیا ہے سورہ حجرات کی ورس نمبر 14. قالت الاعراب آمنا, یا رسول اللہ یہ بیڈوینز آپ کو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے یہ آپ کو کہتے ہیں ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا, نہیں تم ایمان نہیں لائے, اسلمنا تم نے ابھی سبمٹ کیا ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہوتا ہے, تمہیں ایمان کے تقاضے ہی نہیں پتہ ہیں. اور یہی حال ہمارا ہے. The Bedouins say we have believed, say you have not yet believed but say instead we have submitted. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, جبکہ ایمان تو ابھی تمہارے دل میں بھی داخل نہیں ہوا. So what is ایمان؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے. اور ایمان والا کیسے بننا ہے؟ تو تین چیزیں میں نے آپ کو بتائیں, اٹرنس آف دا ٹنگ, اپروول آف دی ہارٹ اینڈ ایکشن آف دا لمبس. ابھی تو تم پہ ٹیسٹ اور ٹرائلز ہی نہیں آئے, تم کیسے ایمان والے بن گئے اور کیسے تم نے ثابت کر دیا کہ تم لوگ ایمان والے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں, یہ سورہ انفال کی آیت ہے, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. بے شک ایمان والے کون ہیں؟ انما المؤمنون, بے شک مؤمنون ایمان والے کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, وہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے, یعنی سبمسو ہو جائے. یعنی جیسے ہم والد آتے ہیں نا ایک دم اٹینٹیو ہو جاتے ہیں, سبمسو ہو جاتے ہیں, بزرگ آتے ہیں ان کے سامنے ذرا سبمسو ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو بزرگی والی ذات ہے, جو میجسٹی ہے اللہ کی, ہم نماز میں بھی کہتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک, کہ ہائی از یور میجسٹی. وتعالی جدک کا مطلب ہے ہائی از یور میجسٹی. اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, اور یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے کہ جب اللہ کی آیت پڑھی جائے تو اٹ انکریزز them in faith. یہ ایمان کی نشانی کہ جب اللہ کا ذکر ہو, اللہ کی آیتیں سنائی جائیں تو یہ انکریز ہوتے ہیں ایمان میں, ان کو لطف آتا ہے, ان کو سن کے جو ہے وہ یہ ریلیٹ کرتے ہیں. صحابہ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے تھے. کیوں؟ وہ ریکگنائز کرتے تھے کہ یہی تو چیز چاہیے تھی ہمیں. کئی ایسے گورے ہیں جو پہلی بار قرآن سنتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں زاروں قطار, کیونکہ انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہی تو چیز چاہیے تھی ہمیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایمان کی بہت بڑی نشانی کہ ان کو انکریز کرتی ہے قرآن کی آیات, اللہ کی آیات. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور تیسری نشانی بتائی کہ یہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں اللہ کو, اللہ کو کویسچن نہیں کرتے ہیں. دنیا کا ہر ریلیشن ٹرسٹ پہ چلتا ہے. یہ جو سو کالڈ چھوٹے چھوٹے بچے ایتھیسٹ بن کے آ جاتے ہیں نا ہمارے پاس, ان کو میں ایک ہی کویسچن کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ریلیشن بتاؤ جو بغیر ٹرسٹ کے چل رہا ہے. اگر آپ نے اتنا مٹیریلسٹک چلنا ہے تو پھر مجھے کوئی ایک انسٹیٹیوٹ, کوئی ایک ادارہ, کوئی ایک ریلیشن بتا دو جو بغیر ٹرسٹ کے چل رہا ہے. لیٹس ٹیک ایگزامپل آف اے کمپنی نیسلے. کیا آپ اپنے سی او کو ہر پالیسی پوچھتے ہو جا کے؟ آ جاؤ بھی بیٹھو میرے سامنے, بتاؤ یہ پالیسی کیوں بنائی, یہ کیوں بنایا, یہ لا کیوں ہے, یہ کیوں ہے؟ وہ آپ کو کہے گا باہر نکل, کہیں اور جا کے جاب کر, میں کون ہوتا ہوں تمہیں بتانے والا, تم یہاں پہ آئے ہو, میں تمہیں سیلری دے رہا ہوں. کیا ہم اس سے ہر سوال کرتے ہیں جا کے؟ ہر چیز ٹرسٹ پہ چلتی. وی ہیو ٹو ٹرسٹ, ہمیں ٹرسٹ ہونا چاہیے اپنے بڑوں پہ کہ انہوں نے کوئی پالیسی بنائی ہے, سوچ کے بنائی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا,
ٹیک دا ایگزامپل آف پولیس نے آگے نشان لگایا ہوا ہے کہ آگے نہ جائیں، آگے راستہ خراب ہے. کتنے لوگ جاتے ہیں؟ 100 میں سے کتنی گاڑیاں کہیں گی نہیں ہم نے دیکھنا ہے جا کے راستہ خراب ہے کہ نہیں؟ شاید 1 2 3 99% 98% یقین کریں گے، ٹرسٹ کریں گے. واپس پولیس ہے، ایک رسپانسبل ادارہ ہے، واپس چلو. تو یہاں پر تو ٹرسٹ ہے، تو اللہ پر ٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ اللہ خود شاہد ہے اس دین پہ، اللہ خود گواہی دے رہا ہے، اللہ دلائل دے رہا ہے، اللہ چیلنج کر رہا ہے. اس سے بڑا اور کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے کہ یہ کتاب اگر تم سمجھتے ہو پروفٹ محمد نے بنائی ہے تو ایسی 10 آیتیں بنا کے لے آؤ. 10 آیتیں چھوڑو، کوئی ایک آیت ایسی بنا کر لے آؤ. ایسا چیلنج تو کوئی کتاب نہیں کرتی، ایسا چیلنج تو کوئی دین نہیں کرتا، کوئی مذہب نہیں کرتا. اس لیے وہ یتوکلون، اللہ پہ توکل کرتے. دے ٹرسٹ اللہ. وین دے ہیو پریڈ ٹو اللہ، دے ٹرسٹ کہ اللہ نے سن لیا، اللہ مدد کرے گا. اور اگر اللہ کی طرف سے مدد میں ڈیلے ہے تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے. اللہ وانٹس ٹو ٹیچ می سم تھنگ. یہ توکل کی باتیں ہیں. تو 3 چیزیں جی. ایک یہ کہ وہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے، ادب آتا ہے، خشیت آتی ہے. نمبر 2 کہ قرآن کی جب آیتیں یا اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو وہ انہیں ایمان میں انکریز کرتی ہیں. اور نمبر 3 یتوکلون. ایک اور آیت سناتا ہوں ایمان کے حوالے سے، سورہ آل عمران ورس 134. الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. ایمان والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ڈیورنگ ایز اینڈ ڈیورنگ ہارڈ شپ. ایز کے دوران بھی، ہارڈ شپ کے دوران بھی. ایز کے دوران تو سب خرچتے ہیں، ہارڈ شپ کے دوران بہت کم لوگ خرچتے ہیں. تو اس لیے پتہ ہی تب لگے گا جب آپ ہارڈ شپ کے دوران، اللہ کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ بہت زیادہ خرچ کر دو، لیکن ہارڈ شپ کے دوران بھی اگر ایک بندہ دے رہا ہے اٹ مینز ہی اور شی ریئلی لوز اللہ، کہ وہ واقعی اللہ کا حکم بجا لانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے اتنی محبت کر رہا ہے، ہارڈ شپ کے دوران بھی دے رہا ہے. تو یہ لوگ ہیں ایمان والے. اور والکاظمین الغیظ، بہت امپورٹنٹ، غصے کو کنٹرول، جذب کرنے والے، ڈائجسٹ کرنے والے غصے کو. غصہ ڈائجسٹ کرنا آسان نہیں ہے، اچھا خاصا بی پی ہو جاتا ہے. لوگ اسی لیے تو غصہ نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہم غصہ پی جائیں گے تو ہمارے ہیلتھ پرابلمز ہو جائیں گے. تو نہ نکالیں، باہر جا کے نکالیں، باکسنگ کلب جوائن کر لیں، واک شروع کر دیں، جاگنگ. نکالنا ہی ہے نا، باہر جا کے نکالیں. لوگوں پہ کیوں نکال رہے ہیں؟ لوگوں پہ کیوں اپنی زبان درازی کر رہے ہیں؟ خیر، غصہ چڑھ جاتا ہے، غصہ نیچرل ہے، لیکن اللہ نے کہا ایمان والے جو ہیں یہ غصہ پی جاتے ہیں. جیسے وہ ایک حدیث آتی ہے نا کہ ابو بکر صدیق کو ایک یہودی یا کرسچن غالباً برا بھلا کہہ رہا تھا، تو ابو بکر صدیق چپ تھے. ایک بار بس غصہ چڑھا، انہوں نے بھی رپلائی کر دیا، تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے، چلے گئے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت ابو بکر نے کہا جب تک وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تب تک آپ موجود تھے، جیسے ہی میں نے ہٹ بیک کیا آپ جو ہے وہاں سے چلے گئے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا اور تم خاموش تھے، تمہارے بہاف پہ اینجل رپلائی کر رہا تھا. جیسے ہی تم نے رپلائی کیا اینجل بھی چلا گیا، اور پھر ظاہر ہے کہ بات ختم ہو گئی. تو ایمان والوں سے ایکسپیکٹڈ یہ ہے، آلدو بدلہ لے سکتے ہیں، بدلے کی اجازت ہے اسلام میں، جیسے جنگ بدر ہوئی وہ بدلہ تھا، لیکن ایمان والوں سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ غصے کو پی جائیں، ڈائجسٹ کر لیں. یہ بہت مشکل کام ہے، اسی لیے ایمان والوں کی نشانی ہے. غصہ پینا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے اچھے خاصے جو ہے آپ کو اسٹرینتھ ہونی چاہیے. ایسے نہیں، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسٹرانگ وہ نہیں ہے جو ریسلر ہے بہت بڑا، اسٹرانگ وہ ہے جو غصہ پی جاتا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے غصے کو پی جانا.